السلام علیکم۔ اسلام کے اصلی ہیرو کون ہیں؟ سنو مفتی صاحب نے کیا کہا۔ رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں، صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبکار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے۔ باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے نہیں، میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی۔ ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا۔ تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ چلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں، بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے۔ یہی ہے آئین جواں مردی حق کوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی۔ لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے، فلاں میری وہ حالات ہے، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی؟ اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو، جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہوں، الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں نظر رکھتے ہیں۔ وہ اگر راضی ہے تو الحمدللہ ہماری زندگی کا وصول ہو گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف مطمع نظر رکھنا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو۔ میرے عزیزو، یہ بدر کے میدان ایک دو واقعات نہیں ہے، ایک دوسرا واقعہ اسی میدان کا ہے۔ دو چھوٹے بچے بھی لڑ رہے ہیں، 13 سال 14 سال کے بچے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عمروں میں فرق ہو سکتا ہے، میں ایک اندازاً تخمیناً بتا رہا ہوں، لیکن تھے چھوٹے، لیکن چھوٹوں پر میدان جنگ میں جانے کا حکم نہیں تھا۔
اور دونوں آپس میں گڑ گڑاتے رہے. حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا کہ آقا ہمیں ساتھ لے لیں. حضور نے فرمایا چھوٹوں کے لیے نہیں ہے, چھوٹوں کے لیے نہیں ہے, تم گھر جاؤ. وہ بے اختیار رونے لگے. کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ اس کے سامنے رو رہے ہیں جس کو لکڑی کا رونا بھی گوارا نہیں ہے, جس کو جانوروں کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا. وہ اپنی امت کے جانثار صحابہ کی اولاد کا رونا کیسے دیکھ سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ ٹھیک ہے, لائن میں کھڑے ہو جاؤ. اگر تمہارا شانہ ان صحابہ کے شانے سے مل گیا تو تمہیں جانے کی اجازت دی جائے گی. کہاں شانہ ملتا؟ اس جنگ نے کیا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اے میرے عزیزو, تاریخ تو ہم بیان کرتے ہیں, کہانیاں نہیں ہیں یہ جذبوں کا ایک سمندر ہے جو اسلام اپنی تاریخ میں چھپایا ہوا ہے. یہ اپنے نوجوانوں کو منتقل کرنا ضروری ہے. ڈھونڈ لاؤ وہ بچہ جو دوڑ رہا ہو میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے, اور آیا قطار میں کھڑا ہو گیا. وہ دونوں بچوں کو معلوم تھا ہمارے کندھے ان کے کندھے سے نہیں مل پائیں گے, لیکن پھر بھی قطار میں کھڑے ہو گئے, پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے, یعنی ایڑیوں کو اٹھا دیا. شانے سے شانہ نہیں ملا. ایک بچے نے پتھر اٹھا لایا, پتھر اٹھا کر لا کر پیچھے رکھ دیا. دونوں اس پتھر پر چھپکے سے چڑھ گئے اور پنجوں کو اٹھا دیا. اب دیکھا شانے سے شانہ ملا, جانے کا بہانہ ملا اور جنت میں ٹھکانہ ملا. اتنا ہی نہیں, حضور پاک سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. میرے آقا ان کا یہ جذبہ دیکھ رہے تھے. آپ نے اجازت مرحمت فرمائی, جن کا جذبہ اتنا جوان ہو انہیں بدر کے میدان میں موقع تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن تاریخ آج تک گواہ ہے. بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, حدیثوں کی کتابیں اٹھاؤ, تاریخ میں یہ رقم ہے. اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا, ان بچوں نے تو سیدھے کفر کو مارا ہے. اوروں نے اگر جہل کو مارا ہوگا, ان بچوں نے تو سیدھے ابو جہل کو مارا ہے. یہی تو بچے تھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتے تھے. یہ مجاہدین کا کردار ہے. جہاں میں کہتا ہوں اب آپ کے سامنے یہ دو بچوں کو میں رکھ دیا تو آپ کسوٹی پرکھ کر کے بتاؤ ہے مسلمانوں کسے میدان میں اترنا چاہیے؟ باڈی بلڈر کو, پیسے والے کو, سیٹ والے کو, طاقت والے کو؟ نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نہ باڈی کا ہونا شرط ہے, نہ عمر کا ہونا شرط ہے, نہ مال کا, نہ سیاست کا, بلکہ صرف جذبہ سچا ہونا سا شرط ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو تو پھر بچے بھی میدان میں آئے تو بڑوں کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے, ابو جہل کے گھوڑے کو مارا اور نیچے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ کر اس کی گردن قلم کر دی تھی, تاریخ میں موجود ہے. اور ان دو جوان شہزادوں نے, جوان بھی ہم کیا کہیں, ان فوان شباب, ابھی تو ان کے چہرے پر آئے بھی نہیں تھے اتنی جلدی ہی. لیکن کیا ہوا, وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ انہیں پتا بھی نہیں تھا. وہ مدینے کے رہنے والے تھے, مکہ کبھی نہیں گئے تھے, مکہ کبھی نہیں گئے, مدینے میں رہنے والے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اس جنگ میں موجود ہیں, بڑے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے. وہ کہتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے, پوچھنے لگے چچا ابو جہل کس کا نام ہے, کون ہے وہ؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم کو اس سے کیا کرنا ہے, وہ سردار قریش ہے, وہ پہلوانوں کا پہلوان ہے, تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جو جواب دیا وہ ہمارا درس ہے. انہوں نے کہا سنا ہے وہ مصطفیٰ کی شان میں گالیاں دیتا ہے. بس یہی چیز تھی جس کی وجہ سے تلاش ہے. حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن مسکراتے رہے, دو بچے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کس کو, اس زمانے کے بڑے طاقتور پہلوان کو. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی بات چیت میں تھا کہ اچانک ابو جہل سامنے سے گزر رہا تھا. میں نے کہا بچوں وہ دیکھو وہی خبیث ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے. ان بچوں نے ابھی بات مکمل بھی نہیں ہونی پائی تھی کہ چیل کی طرح چھپٹ پڑے اس پر. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کتنی طاقت ہے ان کے پاس, کتنی قوت ہے ان کے پاس. یہی میں بار بار دہراتا رہوں گا اقبال کا شعر, آئینے جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. اللہ کا جو شیر ہے, ارے شیر ہوتا ہے, بچہ ہو تو بھی شکار کرتا ہے, بوڑھا ہو تو بھی شکار کرتا ہے, شیر ہے. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے ان کی مجاہدانہ کردار کو دیکھا. ان بچوں نے سر تو قلم کیا اس کا, واپس آئے تو کیا وہ صحیح سلامت آ گئے؟
کافروں نے ان کو مارا. ایک شہزادے کے مونڈے پر تلوار ماری جو ہاتھ لٹک گیا, کٹ گیا ہاتھ پورا کندھے سے اور بغل کی چمڑی سے لٹکتا رہا. یہ منظر بھی دیکھا ہے. اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی, وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا, تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی, دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی. میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے, مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا ہے. اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا, اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا, جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی, نکال کر پھینک دیا. کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی